کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کسی شہر سے رحمت اٹھا لے تو وہاں محل بھی قبر بن جائیں گے؟ کبھی سوچا ہے کہ جو قوم ہنس کر کہتی تھی ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، اگر اس پر اللہ کا فیصلہ آ جائے تو صرف ایک صبح اس کا نام و نشان ہی مٹا دیا جائے گا۔ یہ کہانی ایک اس قوم کی ہے جس کے پاس سب کچھ تھا مگر شرم نہیں تھی، جسے لوگ صدوم کے نام سے جانتے تھے۔ یہ شہر آج کے جارڈن اور فلسطین کے درمیان آباد تھا۔ یہاں زمین سے پانی نکلتا تھا، باغات بھرے رہتے، فصلیں کبھی کمزور نہ ہوتی، تجارت دور دور تک مشہور تھی۔ لوگ کہتے ہماری زمین کبھی خشک نہیں ہوگی، مگر انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ زمین سے پہلے دل سوکھ جاتے ہیں۔ شروع میں گناہ چھپ کر ہوتا تھا، پھر لوگ کہنے لگے اس میں کیا برائی ہے، اور دھیرے دھیرے گناہ نارمل ہو گیا۔ جو کام کل تک شرم کا تھا آج اس پر ہنس ہنس کر بات ہوتی تھی۔ ایک دن شہر کے سرداروں نے کہا یہ نیا طریقہ ہے اور یہی ہماری پہچان ہے۔ اللہ نے جو راستہ بنایا تھا اس سے ہٹ کر لوگ اپنی خواہش کے غلام بن گئے۔ مرد عورتوں سے دور ہو گئے اور مردوں کی طرف میلان رکھنے لگے۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو پہلے کبھی کسی قوم نے نہیں کیا تھا، اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ یہ لوگ اسے غلط سمجھنا ہی چھوڑ چکے تھے۔ صرف یہی گناہ نہیں، شہر کے رستوں پر مسافر محفوظ نہیں تھے۔ ان کا مال چھین لیا جاتا، ان کو دھمکایا جاتا اور ظلم پر فخر کیا جاتا۔ لوگ کہتے اس شہر کا قانون ہم ہیں۔ اللہ نے ایمان دیا مگر انہوں نے ظلم چنا۔ اللہ نے اس شہر کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ جب آپ شہر میں آئے تو باہر سے سب کچھ خوبصورت تھا، مگر جب آپ نے ان لوگوں کے اعمال دیکھے تو دل بوجھل ہو گیا۔ یہ صرف ایک غلط مشاہرہ نہیں تھا، یہ پوری سوچ کی بربادی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، اس راستے کو چھوڑ دو، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ لوگ ہنس پڑے۔ جوان بولے آپ پرانے خیالات رکھتے ہو۔ سردار بولے ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ جب نصیحت برقرار رہی تو لوگ کہنے لگے اگر عذاب آنا ہے تو لے آؤ۔ انہیں لگتا تھا کہ اللہ کا عذاب صرف لفظوں میں ہوتا ہے، مگر اللہ کی بات لفظ نہیں فیصلہ ہوتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سالوں تک ہر دن سمجھاتے رہے، گلیوں میں، بازاروں میں، گھر گھر جا کر کہتے رہے اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، مگر لوگ اور ضدی ہو گئے۔ آخر ایک رات حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب، میں اپنی کوشش پوری کر چکا ہوں، اب تو ہی فیصلہ فرما۔ اور پھر یہاں سے اللہ کے فیصلے کا وقت آ گیا۔ اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہیں بتا دیا کہ ایک قوم حد سے گزر چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رحمت کی بات کی، مگر جواب ملا ہدایت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے۔ شہر میں شور مچ گیا، لوگ بھاگتے ہوئے آئے، دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کو چھوڑ دو، مگر کسی نے نہیں سنا۔ اس وقت فرشتوں نے کہا اے لوط، گھبراؤ نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور حکم دیا رات میں شہر چھوڑ دو، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ صبح ہوئی، زمین لرزانے لگی، گھر ٹوٹنے لگے، آسمان سے پتھر برسنے لگے، ہر چیز انجام دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس شہر کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا، نہ مال کام آیا، نہ طاقت، نہ غرور، سب کچھ ختم ہو گیا۔ شہر مٹ گیا مگر کہانی زندہ ہے۔ یہ کہانی کہتی ہے جب گناہ پر فخر ہو، جب نصیحت کا مذاق بنے، جب اللہ کے قانون کو ٹھکرایا جائے تو اللہ کا فیصلہ آ کر رہتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی ہدایت پر قائم رکھ، ہمارے دلوں کو سختی سے بچا، اور ہمیں ان قوموں میں شامل نہ کر جو تیرا پیغام جھٹلا کر تباہ ہو جاتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔